اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آج کی حدیث بھی ریاکاری کے متعلق ہی ہے اور کافیہ شریف کی جلد 2 میں بحث گناہان میں سے بحث ریا کے تحت یہ نقل ہوئی ہے۔ انسان بعض اوقات جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن پھر اپنے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے نہیں میں نے اس لیے نہیں کیا، اس لیے کیا ہے، لیکن حقیقتاً ریا کر رہا ہوتا ہے۔ آیت قرآنی بھی اس کے بارے میں آئی ہے اور یہ حدیث اسی آیت قرآنی کے پیرائے میں ہے۔ آیت قرآنی اس طرح سے ہے، سورہ قیامت کی آیت نمبر 15، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ انسان اپنے آپ کے اوپر بڑی بصیرت رکھتا ہے، بہت جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کس نیت سے کیا ہے، اگرچہ کہ اس کے لیے بڑے ہی عذر بنا کے پیش کرتا ہے، نہیں میں نے اس نیت سے نہیں اس نیت سے کیا، لیکن خود جانتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ کسی کو بھی آپ دھوکہ دے لیں، اپنے آپ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سب کے ساتھ جھوٹ بول لو گے، اپنے ساتھ کیسے جھوٹ بولو گے؟ ریاکاری کرو گے، دوسروں کو دکھاؤ گے، خود تو تجھے پتہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے کس لیے یہ فعل انجام دیا ہے، دکھاوے کے لیے خالی خولی فعل انجام دے دیا تو نے۔ یہ حدیث محمد ابن یحییٰ عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن عمر ابن یزید قال انی لا اتعشى مع ابی عبداللہ۔ یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے اکٹھے بیٹھ کے شام کا کھانا امام کے ساتھ، امام جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام کے ساتھ، تو اس کے بعد امام نے یہ آیت اذ تلا هذه الآیہ، امام نے یہ آیت تلاوت کی، خود امام نے، گفتگو کا آغاز بھی امام سے، اذ تلا هذه الآیہ، کیا فرماتے ہیں امام؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کے اوپر بڑی بصیرت رکھتا ہے، ولو القی معاذیرہ، اگرچہ کہ اس کے لیے بڑے ہی بہانے تراش کرے۔ پھر فرماتے ہیں یا ابا حفص، عمر ابن یزید کی کنیت تھی ابا حفص، اس کو مخاطب کر کے عمر ابن یزید کو کہتے ہیں اے ابا حفص، ما یصنع الانسان ان یتقرب الی اللہ عز وجل بخلاف ما یعلم اللہ تعالی۔ انسان کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اس کی نیت کو جانتا ہے، یہ جان بوجھ کے کیسے ایک ایسی نیت کر سکتا ہے جس میں تقرب کی نیت ہو، جبکہ حقیقتاً وہ تقرب کی نیت نہیں ہے۔ تقرب کی نیت کر رہا ہے، اے اللہ قربتاً الی اللہ انجام دے رہا ہوں، جبکہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ قربتاً الی اللہ انجام نہیں دے رہا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ما یصنع الانسان ان یتقرب، کیسے انسان تقرب کر سکتا ہے الی اللہ عز وجل بخلاف ما یعلم اللہ تعالی، برخلاف اس چیز کے کہ جو اللہ جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ تیرا تقرب اس کی جانب نہیں ہے، تو پھر بھی کہتا ہے نہیں قربتاً الی اللہ، اللہ کو پتہ ہے یہ قربتاً الی اللہ نہیں ہے، تو کسی کو دھوکہ دے، اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ پھر بھی دھوکہ دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں نیت پاک کے نتائج، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یقول، یہ کانا جب فعل مضارع پر داخل ہو تو استمرار کا معنی تھا، کہا کرتے تھے، کانا یقول کہا کرتے تھے، من اسر سریرۃ رداہ اللہ رداءہا، جس نے جو بھی نیت اپنے اندر کی ہے نا اللہ ویسا ہی لباس اس کو پہنا دیتا ہے، ان خیرن فخیر و ان شرن فشر، اگر اچھی نیت کی ہے تو لباس بھی اس کو
معنوی اس کو اچھا پہنا دے گا، اور اگر بری نیت کی ہے تو اس کو لباس بھی برا ہی پہنا دے گا۔ اس لباس سے مقصد کیا ہے؟ یعنی مراد کہ تو نے نیت اچھی کرنی ہے، اللہ وہ ایسی پوشش تم پر رکھ دے گا کہ لوگوں کو خود نظر آ جائے گا کہ اس کی نیت بڑی اچھی تھی، اور اگر بد نیت ہو تو خود خدا تعالیٰ تیرے اوپر ایسا لباس تجھے پہنا دے گا کہ جو تیری بد نیتی کو لوگوں کے آگے ظاہر کر دے گا۔ تو میرے دوستو، کہ جب اچھی نیت کا بھی پھل مل جانا ہے اور بری نیت کا بھی نتیجہ مل جانا ہے، اعمال سارے کے سارے اس کے سامنے حاضر ہونے ہیں، تو اپنے آپ کو تو دھوکہ بھی نہیں دے سکتا، تو پھر کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اس عمل کو جو تمہارے لیے زاد راہ بننا ہے، اس کو خالی کھولی، اس کو صرف ڈھانچے کی شکل اختیار کر کے پیش کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس کو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر کرنے کے ساتھ ہی افادیت ہے۔ یہ ساری کی نمازیں تمہاری، یہ سارے تمہارے اعمال کل قبر میں تمہارے ساتھ پیش ہونے ہیں۔ یہ نماز جو اول ما سئل ہے، یہ سب سے پہلی چیز جو سوال کی جائے گی وہ نماز ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ خدا تعالیٰ مذمت کر رہا ہے، ہلاکت ہے۔ یہ نماز بھی پڑھی ہے پھر بھی ہلاکت ہے۔ عجب ہے، یہ نماز بھی پڑھ لی پھر بھی ہلاکت ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ نماز تو نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی۔ تو اپنی نماز میں حضور ذہن لے کر آ، اپنی نماز کے اندر تلاوت کے اندر توجہ کر۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتا ہے تو عظمت خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو۔ جب سبحان ربی الاعلی کہتا ہے تو علو اور بلندی خداوند کی طرف متوجہ ہو۔ اپنے آپ کو ذرہ بے نشان اور حقیر شمار کر کہ اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ، کدھر سے شروع ہوا ہے؟ ایک نطفہ نجس سے، اور آخر میں ختم تو نے کدھر ہو جانا ہے؟ ایک نجس بدن کی صورت میں ہو جانا ہے، آخر میں مردار ہوگا شروع میں۔ تو پھر یہ اکڑ کس بات کی ہے؟ تو ہے کیا کہ جس کے اوپر تو اکڑے؟ تو انسان جلدی بھول جاتا ہے، انسان اکڑنا شروع کر دیتا ہے اپنے اعمال کے اندر اس روح کو کہ جو عشق اہل بیت سے، عشق بے خداوند متعال سے، عشق بے رسول اللہ سے حاصل ہونی، اس کو ہر وقت حضور ذہن کے ساتھ نماز میں اور اپنے باقی اعمال میں قرار دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔